بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر قوم کو کسی آزمائش فتنے میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی قوم کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کی خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اس فتنے کی خبر دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا پر چھوڑ دیا جائے تو تباہی آ جائے گی۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہے۔ ان میں سے لمبا شخص 3 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن پاک میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خرسد تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا تھا۔ جب ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی ذیلگار سے حفاظت کی اور ان پہاڑوں کے درمیان مضبوط دیوار قائم کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ، ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا تو اس دن وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے، تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑ دیں گے، تو وہ اگلے دن آئیں گے، انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آئیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد زمین پر خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گے، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر رافعین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی برا بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کی دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وقت مقرر کو اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔